اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا کیا ہے، یہ سب نعمتیں اس عظیم مخلوق کے لیے بنائی گئی ہیں جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس محبت کا اظہار کلام مقدس میں ان پاکیزہ لفظوں میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین سانچے میں ڈھالا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہا کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے، پیارے رب کی ذات کو چھوڑ کر اس بدبخت دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کو بھلا کر بیٹھا ہے۔ انسان کو اللہ کا خاص قرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ذیشان ہے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں کلام مقدس کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ کے نافرمان بندے بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کئی قسم کے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت کون سے 15 قسم کے دردناک عذاب سے ان لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں مرتے وقت اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور ان کو کس قدر دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ نماز دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے، اور پاک پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ روایات کے مطابق ان کا انجام فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ رب العزت 15 قسم کے دردناک عذاب دے گا، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی بھی مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر میں ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو حشر میں دی جائیں گی۔ بے نمازی کو دنیا میں دی جانے والی 6 سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے نمازی کی عمر میں برکت کو ختم کر دے گا۔ دوسری سزا یہ ہوگی کہ بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دے گا۔ تیسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت بے نمازی کو کسی نیک عمل کے اجر کا ثواب عطا نہیں کرے گا۔ چوتھی سزا یہ ہوگی کہ بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوگی۔ چھٹی سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں رہنے والی تمام مخلوق بے نمازی سے نفرت کرے گی، اور دنیا میں جو 6 سزائیں ہیں ان میں سے آخری سزا یہ ہوگی کہ نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت جو بے نمازی کو 3 سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت
کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا، اور تیسری سزا یہ ہوگی کہ اسے پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ اگر پوری دنیا کا پانی بھی اسے پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی کہ پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت بے نمازی پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر دھنس جائیں گی۔ دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ بے نمازی کی قبر میں اللہ رب العزت آگ بھڑکا دے گا، جس آگ کے انگاروں میں بے نمازی دن رات جلتا رہے گا، اور اس کو یہ دردناک عذاب قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور تیسری سزا یہ ہوگی کہ قبر کے اندر بے نمازی کو اللہ رب العزت ایسا سانپ بے نمازی پر مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی۔ یہ سانپ گرج دار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی سزا میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ اور یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو 1 ضرب لگائے گا تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈھسے گا، اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن جو بے نمازی کو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ بے نمازی کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ رب العزت غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ رب العزت بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب کتاب کے بعد اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس بے نمازی انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نمازی اور اپنی اطاعت گزار بندوں میں محشور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو۔